وطنی کا دعویٰ جو کرتے ہیں یہ بالکل کھوکھلا ہے۔ یہاں کے 90% عوام جانتے ہیں کہ اصل آزادی کا مطلب کیا تھا اور آزادی کے محرک کون تھے، آزادی کے جو سرکردہ افراد میں کون سی قوم کا شمار ہوتا ہے۔ مسلم اقلیت آج جو ہندوستان میں جس منافرت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہی ہے، ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا، اور آزادی کے اندر جو قربانیاں جو اپنی جانیں قربان کر کے ملک کے لیے اس مٹی کو لال کر دیا، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اور میں آج یہ ہونہار بچوں کے سامنے یہی بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی فطرت گنگا جمنی تہذیب کو مد نظر لیتے ہوئے رکھا گیا ہے، اس کی میں قدر کرتا ہوں، اور یہاں کے ذمہ داران اور خاص کر محمد شفیع الدین صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، میں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور عزم اور عزم مصمم عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، آج ہمارے وطن عزیز سے محبت اور اپنی جانیں قربان کر کے ملک کو آزاد کرنے کی تاریخ تو بارہا سننے میں آتی ہے، اور وطن سے محبت کرنا، اخلاص، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آنا ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے، اور ہمارا دین اسلام کی دعوت بھی یہی بتائی جاتی ہے۔ دین کا مقصد ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن سے محبت کرنے کا بھی درس ہے۔ لہذا اس سلسلے میں مرحوم راحت اندوری صاحب نے ایک بہت اچھا شعر کہا تھا، میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ان کے قربانیوں کا بہترین نتیجہ اور صلہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ہندوستان مسلمانوں کو بھی ہے، یہ سب کو سمجھ دے، اور ہم کو اس ہندوستانی ہونے کا فخر اور اس پر رہنے کا سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے کا حق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے اور اس مدرسے کو رات دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ استقامت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اللہ، خلوص نیت کے ساتھ اس مدرسے گئے جو نگرانی کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، جو مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی اللہ ان صحت کلیہ عطا فرما، ان کو بھی رات و دن مالوں کو دولت سے اور نواز دے والا، اس مدرسے کی خدمت کرنے کا مزید جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ دینی مدارس کو چھوڑ کر اس میدان میں اتر کر رات و دن محنت کر کے، یعنی جیل کی صعوبتیں کاٹ کے، اپنے رفاقہ کی جانوں کو قربان کر کے اس دیش کو آزاد کیا ہے، جس کے اندر سارے ہی لوگوں کا آج حق ہے، جس کی وجہ سے آج اس کے بغیر ان لوگوں کے بعد لوگ نہ سمجھ ہو کر آج لوگ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور نہ یہاں ان کی کوئی آزادی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور ان کو یہ تاریخ معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو قربانی ہندوستان کی آزادی کے لیے دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے، جن کو ان کی جنگ کے موقع پر ان کی لاشوں کو درختوں کے اوپر لٹکا کر یعنی لوگوں کو بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برابر اس جدوجہد میں آگے رہے، جس کی کامیابی کے نتیجے میں مجبور ہو کر انگریز اس ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔
اور چھوڑ کر واپس چلے گیا. اور اسی تاریخ کو بتانے کے لیے ہر مدارس اور دینی اداروں کے اندر بھی اور دوسرے آفس اور سرکاری اداروں کے اندر بھی اس کا جشن منایا جاتا ہے، جس کا ہم مسلمانوں کو بھی بڑا حق ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس مدرسے کے اندر بھی جنگ آزادی کا بچوں کے ساتھ انہیں آزادی منائی گئی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہ ہم اس کے برابر شریک ہیں. اس کی ترقی کے اندر ہم سب بھی شامل ہیں. اللہ ہم سب کو بھی اس کی ترقی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا او کما قال. محترم حاضرین اور دیش کے ذمہ داروں، آج ایک بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج ہی کے دن یعنی 15 اگست کے دن ہمارا ہندوستان آزاد ہوا. اس آزادی کے اندر الحمدللہ ہر قوم و ملت کا آدمی اس آزادی کے اندر لگا ہوا تھا. ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہندوستان آزاد ہوا ہے. ورنہ یہ ہندوستان انگریزوں کا غلام اور انگریزوں کے ماتحت اور انگریزوں کے دبیل میں تھا. اس کی آزادی کے لیے ہر قوم کے بڑے بڑے اکابرین نے، جیسا کہ مہاتما گاندھی کا جب ہم نام لیتے ہیں، ایسے ہی ابوالکلام آزاد اور مولانا شبیر احمد